ایک قوم کیا ہے؟ کیا محض لوگوں کے جمع ہو جانے اور حکومت بنا لینے کو قوم کہتے ہیں؟ دنیا والوں نے تو قوموں کی بہت سی تعریفیں کی ہیں، مگر قومیں اصل میں اس وقت بنتی ہیں جب ان کے لیے جان دینے والے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شہداء، پاکستان کی مٹی بھی انہی شہداء کے خون کی نمی سے ہی اب تک زرخیز ہے، مگر جب یہ عظیم لوگ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو ایک اور محاذ پر بھی جنگ جاری رہتی ہے، ان کے پیاروں کے دلوں میں۔ یہ لوگ اس ملک کی خاطر ان دونوں محاذوں پر یکساں لڑتے ہیں۔ یوم دفاع بھی انہی محاذوں پر پیدا ہونے والی عظیم داستانوں کا دن ہے۔ اس دن کو مناتا تو ہر کوئی ہی ہے، مگر اس مرتبہ ڈسٹرکٹ یوتھ آفس کے رضاکاروں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان شہداء کے گھروں میں جائیں اور جانیں کہ قوم کے ان سپوتوں کی بنیاد میں آخر ایسا کیا تھا کہ انہوں نے اس قدر عظمت پا لی۔ ماشاءاللہ بچپن میں بہت ذہین تھے، بہت زیادہ۔ اللہ پاک انہوں نے اتنی سعادت دی اور قرآن مجید حفظ کیا کہ ان کے ابو بھی آرمی میں تھے۔ میری بھی خواہش تھی کہ میرا بیٹا بھی کوئی آرمی میں، صاف ستھرا، دیانتدار، سچ بولنے والے، مخلص، اچھے انسان۔ میرا بچہ فقیر ہے، وہ دادیاں بھی آتا ہوں دیا دادو دعا کر میں شہید ہوں، کیونکہ اس کا ایک تائے کا پتر شہید ہوا ہے، دوسرا تائے کا پتر شہید ہوا ہے، کہ سمجھے تیسرا تائے کا پتر شہید ہوا ہے، تو وہ بھی دادیاں آتا ہوں دیا دعا کرو دادو مامی خدا شہادت دی موت ہے۔ وہ جہاں چھٹی آنا ہوں دیا نا تو دادی کو دعا کرا کے جلنا ہوں دیا دادو دعا کر میں شہید ہوں۔ وہ پھر آخری چھٹی آئے نا، پھر دادیاں آ کے گئے اس باری دادو میں شہید ہو سنگھ میری بیٹی آ سکی۔ میرے خیال میں یہ تو مطلب ہمارے لیے تو بہت وہ ہے اعزاز ہے، لیکن یہ ہر اگر کسی ماں کا بیٹا ہوتا ہے یا کسی بیوی کا شوہر ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، سب کے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ کہ تقریباً 35-36 سال کی سروس تھی۔ ان سالوں میں انہوں نے کافی علاقوں میں KPK کے ہر علاقے میں تقریباً انہوں نے سروس کی ہے۔ بہت سارے لوگ مطلب نہیں کر رہے تھے ڈیوٹی، یا کوئی بھی کرتے تھے، کوئی بھی مطلب ہر کوئی بندہ نہیں کر پاتا، کوئی ڈر جاتا، کوئی کیا۔ لیکن مجھے فخر ہے کہ بابا میرے جو ہے نا وہ کائنڈلی مطلب دل سے اپنی ڈیوٹی انہوں نے سر انجام دی ہے۔ بہت ہی پیارا بچہ ہے۔ تو FSC تو بعد پھر ایٹا کا امتحان تو آئے تھے، وہ بھی اس کا الحمدللہ ہو گیا۔ پھر وہ پشاور تو ڈگری کے لیے پشاور یونیورسٹی جا کے خیبر یونیورسٹی تو جی بعد پھر جناب وہ چلا گیا باہر کے ملک، بہت کچھ سیکھ کے ہے، اسے کام کرتا بھی ہے۔ اس کے باوجود میں ایسا خود بلایا میں تو تھیا یار سے لوگوں کی خدمت کر، الحمدللہ بہت اچھی اپنی ہے، بہت اچھا فیض پہنچتا ہے۔ کہتے کسی نے چھوٹی موٹی گولی بھی لکھ چھوڑ دیا نا جی، اللہ کی ذات سے شفا چاہ دیں۔ اس کی جو اچھا ٹائم گزرے آن فان بچ بس ایک مائی پکڑی ہے جس پہ 10-12-15 دن بھیجی پھر وہ اسا بھی جان چاہتی۔ اس کا بچپن میں بہت اپنا لگن محنت، اور اس کا شروع سے ہی مطلب فوج کا جذبہ تھا ماشاء اللہ۔ حالانکہ 3 سال میرے ساتھ دکان پر رہا ہے، لیکن اس کی ایک خواہش تھی کہ میں فوج میں پڑھتا۔ اس کو اللہ نے موقع دیا فوج کا، آج دن تک اس نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا کہ میں کسی مشکل میں ہوں یا کوئی مشکل وقت آیا ہے۔ جس وقت بھی اس کو پوچھا ہے تو وہ خوشی خوشی یہ کہتا تھا کہ میں خوش ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 3 سال پہلے جنوبی وزیرستان میں رہا ہے، اور پھر جیلوں مطلب ہے 3-4 سال، پھر دوبارہ گئے ہیں، لیکن اس نے کوئی گلا شکوہ آج دن تک نہیں کیا کہ پریشانی کی وجہ ہے۔ آکاش بچپن سے ہی ایک ڈفرینٹ سا بچہ تھا، بہت ہی ایکسٹراڈنری بچہ، چھوٹا سا تھا، ایون دین ہی واز سو رسپانسبل، اور شروع سے ہی سب کی کیئر کرنا، اتنا مطلب لونگ رسپانسبل۔ میں جب اس کے بچپن کی پکس دیکھتی ہوں یا اس طرح سے، تو اس کے نا بچپن سے ہی اس کی ساری جو فوٹوز ہیں اس میں اس نے آرمی کا پوز بنائے ہوتے ہیں، وہ سلوٹ مار رہا ہے، مارچ پاسٹ، اور سارے اس کے جو پوزز ہیں وہ آرمی کے تھے بچپن سے ہی۔ وہ میرا ہم عمر تھا، مجھ سے تقریباً 1.5 سال ہی چھوٹا تھا، تو میرے لیے تو وہ بھائی بھی تھا، دوست بھی تھا۔ میری تقریباً جو چیزیں تھیں، باتیں
बाकी सब घर वालों से छुपी हुई थी, उसको मालूम थी। और मेरा राजदान भी था, तो मेरे लिए तो सब कुछ ही था। और हर गुज़रता दिन जो भी गुज़रता है उसकी कमी महसूस होती है, लेकिन एक ही भाई था मेरा, तो मुझे तो लगता है कि उससे अच्छा भाई किसी का हो नहीं सकता था। वो इधर दरवाजे से ही आते थे ना, रात को बता देते थे मैं आ रहा हूँ, तो सुबह रात भर मेरी इंतजार में गुजरती। मैं जिस वक्त घंटी करती या कुछ, तो मैं पूछती कौन हो? मैं ज़ुबैर, आपका बेटा। मैं शुक्र करती मैं दौड़ती, मैं दरवाजा खोलती, फिर हमारे पास बैठते। मैं ज़ुबैर किस तरह तेरे दिहाड़ी गुजरी, कैसे हुआ, किस तरह हुआ? अम्मी जी आपकी दुआएं हैं। ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਪਲੇਅਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਦਾ, ਇਹ ਅੱਗੀ ਦੇ ਥਰੂ ਗਿਆ ਇਹ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜੂ ਜਪੇ ਲਾਵੇ, ਜਿੰਜੂ ਸੰਗੀ ਸੰਗੀ ਨਾਲ ਜਪਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੰਜੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਪੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। दरअसल ज़्यादा तो लाइफ उनकी मतलब ड्यूटी में गुजर जाती है। जो भी फ्री टाइम होता है ज़्यादा तो कभी हम मतलब वो हमारे साथ ही गुजारते थे, फैमिली के साथ। वो काफ़ी मतलब अपने जो क्या कहते हैं बड़े लोग होते हैं ना, मतलब नाना हो गए, नानी हमारे हो गए, या जो भी उनकी फूफो हो गई, इस तरह वो उनके साथ मतलब टाइम हमारे साथ गुजारना ज़्यादा पसंद करते थे। हमारा जो ताल्लुक था आपस में वो तो मतलब भाइयों से बहुत आगे था ना, तो मुझसे काफ़ी बड़े थे पहले तो ये, तो जितना भी आज तक मैंने उनसे सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, जितना भी मतलब ज़िंदगी के मशवरे दिए अच्छे दिए, बहुत हमारा ताल्लुक जो था वो उनका भाइयों से आगे दोस्तों की तरह। जो छोटी मोटी बात होती है हमारे दरमियान, उनकी कोई बात होती है वो मुझे बताते हैं, मेरी कोई बात होती, मतलब कुछ था ही नहीं हमारा ताल्लुक, भाइयों वाला था ही नहीं, दोस्तों वाला था बस। वो अक्सर आते थे और अक्सर एक दिन मेरे पास रुकते थे रावलपिंडी में, जाते हुए भी मेरे पास रुकते थे। उनका यही जज्बा था कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, मज़ा तो तब है किसी के लिए कोई जिए, माशाअल्लाह। मुल्क की खातिर वो अक्सर कहते थे मैं कुर्बान हो जाऊँ, उनके दिल में शहादत का जज्बा था, इसलिए उन्हें बहुत शौक़ था फौज में जाने का। इसलिए वो उसको फ़ोन आया कि परसों ऑपरेशन के लिए निकलना है। तो जब मैंने सुना तो एकदम से ज़ाहिर है परेशानी होती है, मैं घबरा गई। तो मैंने कहा कि तुम ऑपरेशन के लिए जा रही हो, तो आगे से मुझे ऐसे कहते हैं कि बी ब्रेव, आप मेरी माँ हैं, आपको बहादुर होना है, आप क्यों डरती हैं ना। तो उस वक्त मैं वाकई बहुत डर गई थी, लेकिन उसने मेरी हिम्मत बंधाई, उसने कहा कुछ नहीं होगा, आई विल कम बैक। और इंशाल्लाह उसको जितना उसका जुनून था ना, उससे पहले जैसे हालात इतने ख़राब थे, रोज़ धमाके होते थे, मतलब रोज़ सुसाइडल बम धमाके हो जाते, कभी कहाँ खबर सुनते कभी कहाँ। तो वो मुझे पता था कि उसके अंदर एक शौक़ है, एक इस तरह का जज्बा है कि मुझे मौका मिले और मैं इन दहशतगर्दों को ख़त्म करूँ। तो उसको तो एक मतलब उसके तो शौक़ पूरा हो रहा था। ज़ोर की नमाज कोई मैंने 2:45 इस तरह कुछ पढ़ी थी। तो जब मैं रुकू में गई तो मैंने उसका चेहरा ऐसे कफन में देखा ना, कि उस वक्त वो शहीद हो रहा था, या हो मतलब वही टाइम था जिसमें वो शहीद हुए। लेकिन हमें शाम को मतलब रमज़ान था, अफ्तारी से आधा घंटा पता चला है। पता नहीं उनको आर्डर मिला कि जाओ एक जगह पर सख्त खतरा है जी। उधर पहुंचे, 4 बंदे वो लेके पहुंचे, तो फिर उधर चारों को ऐसे जहाज आया और चारों को शहीद कर दिया। तो ज़ुबैर बार बार बच गया, मेरे साथ उसने खुद बात की है। कर्नल साहब ने पूछा ज़ुबैर इधर आए, वो कमरे में बुलाया दफ्तर में। तो ज़ुबैर के इतने लोग शहीद हो गए, आप कैसे बचे हैं? कहा मुझे मेरी माँ की दुआ है। हालांकि जिस वक्त वो कार में लिखा है उसका पाँव आ गया था, नहीं पाँव नहीं आया, वो गाड़ी उधर गई थी, वो बस जल सड़ गई, एक मुंह उनका बचा था। शुक्र है थोड़ा सा बदन भी था। आगे मैं कुछ नहीं बयान कर सकती। आगे में जहाँ जेड़े वेले जो पुले कोल में जहाँ इससे आर्मी के कोच भी करते थे, इससे सारे संगी अच्छा वो मेरा भरा मारा है मिला तो मैं आखिया फिर हौसला रखियो, हौसला रखियो। वो मैं भतरीया नाल बैठे थे, उस समय आखना वो चाचा की आखिरी हौसला रखियो। वो भतरीया मेरा रोने लग गया,
میں وہ تو تنگی ہوئے تو تنگی کیسے کوئی آسے آپ کو لگا چاچا کساں اسی فیزی آسنے ہونے ہیں کسان نہ آئے اس سے اسی فیزی آسنے ہیں ماں کو لگا چاچا فیزی شہید ہو گئے میں کو گنجا رونے وہ ممارک ہو گئی تو ماں ممارک دے شہید ہویا نا مویا دے نہیں آخر نا وہ میں آگا وہ قیامت تک زندگی تو ماں ممارک دے تو میں تو نہ دے ماں میرے خیال میں یہ تو مطلب ہمارے لیے تو بہت وہ ہے اعزاز ہے، لیکن یہ ہر اگر کسی ماں کا بیٹا ہوتا ہے یا کسی بیوی کا شوہر ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، سب کے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے کہ وہ شہید ہو جائے۔ دیکھیں گے تو مطلب جانے کے بعد تو بس آپ کو پتہ ہے کہ ایک کمی ہوتی ہے جو بندہ ساری زندگی نہیں چیز بھی نہیں پوری کر سکتی چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن ایک دل کو بات تسلی دے جاتی ہے، وہ یہ کہ آپ کے بابا جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اگر کبھی بھی کوئی یہ بولتا ہے تو بندے کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے اس طرح۔ باقی تو کمی زندگی بھر کے لیے ہے، وہ تو دعا اس واسطے کی گئی ہے کہ اللہ پاک کا منظور ہو گیا تو میرے ہے نا مردے بھی صاف ہے جو سر مسئلہ ہے اس کی زندگی توڑ تو نہیں ہے، یہ خیال ہے کوئی جی گل نہیں ہے، ساڑھے بس بھی گل کوئی نہیں نا، ساڑھے بس بھی ہوئے نا پھر ساڑھے بس بھی گل کوئی نہیں، اللہ کے فیصلے نا ہر حال مننے پہ نا۔ سامنے کھڑا تھا لگو میں کچھ نہیں کر سکا، نہیں کہا رہا ہوں میں اتنا بے بس تھا کہ میں کلمہ ہی پڑھ سکتا تھا، میں پڑھ لیا بس اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ پاک آپ سب کو صبر دے۔ آکاش کی شہادت کے بعد میں خود اتنی بہت ساری فیملی سے ملی ہوں جن کے بچے شہید ہوئے ہیں، اور جیسے ایک چیز پہلے پڑھتے تھے یا سنتے تھے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ خود چنتا ہے، تو آپ یقین کرو کہ یہ سارے بچے جن کی فیملی سے میں ملی ہوں ان کے بارے میں جب مجھے پتہ چلا ہے، ان کی فیملیز ان کے بارے میں بتاتی ہیں، وہ سارے بچے بہت خاص بچے تھے۔ تو یہ جو بچے شہید ہوئے ہیں نا، یہ اللہ خود چنتا ہے، اور اللہ ایسے بچوں کو چنتا ہے جس میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو۔ وہ جب بھرتی ہوا اس کے بعد وہ ایک دو دفعہ مطلب اسے اظہار کیا کہ دعا کرا کہ انسان وقت ضائع کرنے واسطے ہے یا پیسے کمانے واسطے ہے یا کوئی اس طرح مطلب نہ جانا ایسے، اور بندہ پیسے کافی کما لینا، لیکن اللہ اپنی راہ بھی قبول کرے۔ شمالی وزیرستان اس طرح وقت برابر تھا، پہلا رمضان اچھا زور بھی نماز پڑھی کئی بجے نماز پڑھ کے 15 منٹوں بعد انہوں نے کمانڈر آمنا سامنا کیا، وہ جنم انہوں نے کمانڈر جڑا اس نے تھا جنم۔ اللہ پاک اس کو جان اچھا کرے، بہت زیادہ فخر ہے۔ اللہ پاک آپ ساروں کو بیری بنائے۔ جب نیند سے جاگے سارے کوئی اور تھا مالک گھر کا، پیروں میں اور کسی کے تھا اونچا شملہ سر کا، تھی اپنی مٹی لیکن وہ کھیت تھا اور کسی کا، وہ جینا تھا کیا جینا تھا وقت بطور کسی کا، کچھ ظلم تھے دیکھے ایسے ایک آگ لگی سینے میں، مل کر جو بنے تھے طاقت جب مقصد تھا جینے میں، جب پاس نظریہ تھا اپنے پھر روک سکا نہ کوئی، مل کر ایک جھونک